معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ حسب و نسب۔ ہیڈسبرگ میں، جسے اس زمانے میں فورٹ ہیڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، این میک گنٹی ایک عورت رہا کرتی تھی۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ این اور اس کا خاوند کینکی میں پہلی مرتبہ سور، بطخیں اور چرخہ لائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی عورت تھی جو اس تاریک اور خونی ویرانے میں مکھن تیار کرتی تھی۔ لیکن اس کی حقیقی شہرت کا باعث اس کے معاشی اور پارچہ بافی کے کارنامے تھے جو اس نے سر انجام دیے۔ اس گمنام علاقے میں نہ روئی اگائی جاتی تھی اور نہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہاں بھیڑیں بھی پالی نہیں جاتی تھیں کیونکہ جنگلی بھیڑیے انہیں کھا جاتے تھے، اس لیے لباس تیار کرنے کے لیے کسی ریشے کا مہیا کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن ذہین اور ہوشیار میک گنٹی نے دھاگا کاٹنے کا سامان مہیا کر ہی لیا۔ وہ روئیں دار پودے اور بھینس کے بالوں سے دھاگا تیار کرتی تھی۔ یہ نہایت شاندار دریافت تھی۔ کریتن عورتیں سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس کے مکان میں آ ڈیرا جماتی تھیں۔ گھرستن عورتیں سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس کے مکان میں آ ڈیرا جماتی تھیں اور نیا ہنر سیکھتی تھیں۔ جب وہ کاٹنے اور بننے کے کام میں مصروف ہوتی تھیں تو ان میں بات چیت بھی جاری رہتی تھی، لیکن ان کی گفتگو صرف روئیں دار پودے اور بھینس کے بالوں کے متعلق ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ سوسائٹی کے ہر موضوع پر باتیں کی جاتی تھیں، اور کئی دفعہ ان کی گپ شپ اخلاق سے بھی گری ہوئی ہوتی تھی۔ این گنٹی کا جائے قیام جلد ہی رسوائی اور فضیحت ناک گفتگو کے لیے مشہور ہو گیا۔ اس زمانے میں زنا گو قابل گرفت جرم تھا، مگر ولد الزنا ہونا ایک معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ امر بالکل واضح تھا کہ این گنٹی کسی اور موضوع سے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتی تھی جتنا بے راہ رو لڑکیوں کی کہانیوں سے لطف اٹھاتی تھی۔ یہ ایسی لڑکیاں تھیں جو بے راہ روی اختیار کرتیں، زنا کے جرم میں پکڑی جاتیں اور ان پر عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا تھا۔ این گنٹی کی اطلاع کے مطابق 1783 میں ہیڈسبرگ کی عدالت میں 17 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ان میں سے 8 زنا کے مقدمات تھے۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا جو گرینڈ جیوری کے سامنے 24 نومبر 1799 میں پیش ہوا۔ یہ لیوسی ہینکس کا زنا کا مقدمہ تھا۔ یہ اس کا پہلا جرم نہیں تھا۔ وہ ورجینیا میں اس سے قبل کئی دفعہ یہ جرم کر چکی تھی۔ ورجینیا میں ہینکس کا کنبہ دریائے ریلہیناک اور پوٹومیک کے درمیان تنگ پٹی کی صورت میں واقع تھا۔ اس میں کئی اور قبائل بھی آباد تھے۔ 1781 میں جنرل واشنگٹن اپنے ساتھ ایک مہمان جنرل لافیٹی کو لایا۔ ہر شخص اس معزز فرانسیسی کو دیکھنے کا شائق تھا جو جنرل واشنگٹن کی امداد کر کے لارڈ کارنوالس کی فوج کو زیر حراست لایا تھا۔ جب دعا ختم ہو گئی تو تمام لوگ ان جرنیلوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے گرجے کے باہر قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جنرل لافیٹی کو صرف ملٹری کے معاملات ہی میں دلچسپی نہ تھی، بلکہ وہ خوبصورت نوجوان عورتوں میں بھی گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اس کے ساتھ عورتوں کا تعارف کرایا جاتا تو جو اس کے لیے زیادہ کشش کا باعث ہوتی، بوسہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے چرچ کرائسٹ کے سامنے 7 لڑکیوں کو بوسہ دیا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے نہایت وضاحت اور ملائمت کے ساتھ گفتگو کی۔ ان 7 خوش قسمت لڑکیوں میں سے جن کو بوسہ دیا گیا، ایک لیوسی ہینکس بھی تھی۔ اس کے بعد واقعات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مستقبل پر جنگوں کی نسبت بھی زیادہ گہرا اثر ڈالا۔ اس صبح
مجمع میں ایک کنوارا رئیس موجود تھا جس کے متعلق طویل عرصے سے مشہور تھا کہ اس کا ہینکس کے خاندان سے تعلق ہے۔ یہ خاندان بالکل ناخواندہ اور نہایت غریب تھا اور گھٹیا زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اس صبح تو معاملہ کچھ دیگر تھا۔ لافیٹی نے لیوسی ہینکس کی قدر سے زیادہ ہی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس آباد کار نے فرانسیسی جرنیل کو نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ دونوں ہی خوبصورت عورتوں کے قدردان تھے۔ بس پھر کیا تھا، یہ نوجوان لیوسی ہینکس کے خوابوں میں کھو گیا۔ جب اس نے لیوسی کے متعلق سوچنا ختم کیا تو اس کے ذہن میں ایسی بہت سی مثالیں آئیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بہت سی عورتیں جنہوں نے لیوسی کی طرح حالات سے مجبور ہو کر غریب گھرانوں میں پرورش پائی، حکمرانوں کی رفقۂ حیات بنی۔ دوسری، جو تقریباً ناخواندہ تھیں، لوئی 15 کے ماتحت فرانس کی حکمران بنی۔ ایسی مثالیں اس نوجوان کے لیے بڑی تسکین کا موجب تھیں۔ یہ اتوار تھا، لیوسی کی یاد اسے بہت ستا رہی تھی۔ چنانچہ وہ منگل کی صبح کو چھوٹے سے گندے مکان میں پہنچ گیا جہاں لیوسی کا کنبہ رہتا تھا۔ اس نے لیوسی کو اجرت پر اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے حاصل کر لیا۔ اس کے پاس پہلے بھی بہت سے غلام تھے۔ اسے کسی مزید غلام کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اس نے لیوسی کو اپنے گھر ہی میں ہلکا سا کام دے دیا اور غلاموں کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے کوئی ہدایت نہ دی۔ ورجینیا کے بہت سے امیر خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو انگلینڈ میں تعلیم دلاتے تھے۔ لیوسی کے آجی نے آکسفورڈ میں تعلیم پائی تھی اور وہ واپسی پر اپنی پسند کی بہت سی کتابیں امریکہ لایا تھا۔ ایک دن وہ اچانک اپنی لائبریری میں گیا تو اس نے لیوسی کو جھاڑن ہاتھ میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھے پایا۔ وہ تاریخ کی ایک کتاب سے تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازم کے لیے یہ بات عجیب تھی، لیکن لیوسی کے مالک نے اسے منع نہیں کیا۔ اس نے لائبریری کا دروازہ بند کیا اور تصویروں کے نیچے جو تصویروں کے متعلق عبارت تھی لیوسی کو پڑھ کر سنائی اور اس کا مطلب بھی کسی حد تک بتایا۔ اس نے بظاہر بڑی دلچسپی کے ساتھ سنا اور بالآخر اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پڑھنا لکھنا اور سیکھنا چاہتی ہے۔ 1781 میں کسی ملازم لڑکی کی یہ خواہش کتنی حیران کن تھی، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے اس زمانے میں ناممکن ہے۔ ورجینیا میں اس زمانے میں اسکول نہ تھے جہاں بلا کسی پابندی کے تعلیم حاصل کی جا سکتی۔ 50% ریاست کے جائیداد کے مالک بھی لکھ پڑھ نہ سکتے تھے۔ عورتیں تو تمام کی تمام صرف انگوٹھے ہی لگا سکتی تھیں، لیکن یہ ملازم لڑکی لکھنا پڑھنا سیکھنے کی خواہش مند تھی۔ ورجینیا کا اعلیٰ طبقہ اس بات کو خطرناک سمجھتا تھا، لیکن یہ بات لیوسی کے آجر کے دل کو لگی اور اس نے رضاکارانہ طور پر اس کا اتالیق بننا پسند کر لیا۔ اسی شام کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لائبریری میں بلا لایا اور اسے حروف تہجی سکھانے شروع کیے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ہجے سیکھ لیے اور وہ بتا سکتی تھی کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ وہ اسے طویل عرصے تک پڑھاتا رہا، جس کا نتیجہ نہایت حوصلہ افزا رہا۔ اس خاتون کے خط کا نمونہ جو ہمارے پاس موجود ہے ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑے بڑے حروف میں لکھتی تھی اور بڑے اعتماد کے ساتھ روانی سے لکھتی تھی۔ اس کی تحریر میں اس کی شخصیت اور روح اجاگر ہے۔ یہ معمولی کامیابی نہ تھی۔ جب پڑھائی اور ہجے کے اسباق ختم ہو گئے تو لیوسی اور اس کا اتالیق شانہ بشانہ لائبریری میں بیٹھے تھے اور انگیٹھی کی آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور جنگل میں چاند کے ہالے کا مشاہدہ کرتے تھے۔ لیوسی کو اپنے اتالیق کے ساتھ محبت ہو گئی۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی، لیکن اس کا اعتماد کچھ ضرورت سے زیادہ تھا۔ پھر پریشانی کے ہفتے آئے۔ وہ کچھ کھا پی نہ سکتی تھی۔ وہ بامشکل سو سکتی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جب وہ سچائی کو چھپا نہ سکی تو ایک روز بول اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اتالیق نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے متعلق غور کیا، لیکن اس کا خاندان، دوست، سوسائٹی
پیچیدگیاں اور ناگوار نظارے اس کے سامنے آ گئے۔ بس اس نے کچھ رقم دی اور اسے چلتا کیا۔ جو ہی وقت گزر گیا، لوگ لیوسی کی طرف زیادہ انگش نمائی کرنے لگے اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک اتوار جب وہ ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے گرجے میں آئی تو لوگوں میں زبردست ہیجان پیدا ہو گیا۔ مجمع کی نیک کردار عورتوں نے اسے مکروہ جانا۔ ان میں سے ایک کھڑی ہو گئی اور مطالبہ کیا کہ اس بدتمیز کو گرجے سے نکال دیا جائے۔ یہ بڑی ذلت تھی۔ لیوسی کا والد مزید ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بس لیوسی کے کنبے نے اپنا سامان چھکڑے پر لادا اور ویران سڑک پر گزرتے ہوئے فورٹ ہیڈ جا آباد ہوا۔ وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں وہ لیوسی کے خاوند کے متعلق اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول سکتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی لیوسی ویسی ہی دلکش اور خوبصورت تھی۔ یہاں بھی اس کا پیچھا کیا جاتا تھا اور اس کی خوشامد ہوتی تھی۔ وہ دوبارہ محبت کی اسیر ہو گئی۔ اس دفعہ اس کا معاملہ جاننا نسبتاً آسان ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہی اور جلد ہی عدالت کو بھی خبر ہو گئی، اس لیے زنا کے الزام میں اس کے سمن جاری ہو گئے۔ اس نے سمن تو وصول کر لیے لیکن جوش میں آ کر پھاڑ ڈالے اور عدالت میں حاضر نہ ہوئی۔ مئی کے مہینے میں دوبارہ عدالت قائم ہوئی تو لازماً اسے پیش ہونا پڑا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہیے کہ وہاں ایک بہت کام کا نوجوان تھا جس کا نام ہنری سپیرو تھا۔ وہ قصبے میں وارد ہوا، اپنا گھوڑا اس کے مکان کے سامنے باندھ کر اندر داخل ہو گیا اور غالباً اس نے کہا، لیوسی، مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہر صورت شادی کرنے کو کہا۔ لیوسی فوری طور پر شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ قصبے کے باشندوں کی ایسی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی کہ اس نے سپیرو کو خانگی تعلقات کے لیے مجبور کر دیا۔ اس لیے اس نے جواب دے دیا، اچھا، اگر تم شادی کرنا ہی چاہتے ہو تو 1 سال اور انتظار کرو۔ اس عرصے میں اپنے رویے سے سب پر یہ واضح کر دوں گی کہ میں شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سال کے اختتام پر تمہیں میری ضرورت ہو تو تم مجھے منتظر پاؤ گے۔ اس کے بعد سمن کے متعلق کوئی بات نہیں سنی گئی، لیکن تقریباً 1 سال کے بعد شادی ہو گئی۔ اس پر عوام میک گنٹی کے متعلق مشگافیاں کرنے لگی کہ شادی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، وہ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گی۔ ہنری سپیرو نے یہ باتیں سنی، اسی طرح ہر شخص کے کانوں میں یہ باتیں پڑی۔ وہ لیوسی کو پناہ دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں اور مغرب کی طرف کوچ کر جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کر وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ لیوسی کو یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ اب وہ بد کردار نہ تھی، اس لیے وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فورٹ ہیڈ میں ہی رہ کر اپنے الزام دھونا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے ہاں 8 بچے پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے رویے سے اپنے خاندان میں نیک نامی کو بحال کیا۔ جہاں اس پر استہزاء اور ٹھٹھا کیا جاتا تھا، بڑے ہو کر اس کے 2 بچے عیسائی مبشر بنے اور اس کا ایک نواسا جو ناجائز لڑکی کے بطن سے تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا۔ اس کا نام تھا ابراہم لنکن۔ میں نے لنکن کے قریبی آباء کے متعلق مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ لنکن نے خود بھی اپنے خاندان کے حالات کے بارے میں کافی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ولیم ایچ ہارڈن، جو لنکن کا وکالت کے پیشے میں شریک تھا، لکھتا ہے، مجھے یاد ہے کہ 1850 میں اس نے اپنے آباء کے متعلق ایک دفعہ میرے ساتھ ذکر کیا تھا جب وہ اور میں اس کی بگی میں سوار ایلینائس کی ایک عدالت میں ایک مقدمے کی پیروی کے لیے جا رہے تھے۔ اس مقدمے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر آبائی خاندان کا ذکر آتا تھا۔ میری یادداشت کے مطابق اس وقت پہلی دفعہ ابراہم نے
اپنی ماں کا ذکر کیا اور ان خوبیوں کا ذکر کیا جو اسے اس کی والدہ اور والد کی طرف سے ورثے میں ملی تھیں، اور باتوں کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی والدہ لیوسی ہینکس کی ناجائز بیٹی تھی اور ایک امیر آباد کار سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے یہ اقرار بھی کیا کہ اس میں تجزیہ، منطقی گفتگو اور ترقی کرنے کی خواہش جیسی خوبیاں والد کی طرف سے ورثے میں ملی تھیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کی حیثیت ہینکس کے خاندان میں نمایاں ہو گئی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ بعض وجوہات کی بنا پر ناجائز بچے زیادہ صحت مند اور ذہین ہوتے ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ اس کی عمدہ فطرت اور نفیس خوبیاں اس کے وسیع الخیال گمنام باپ کی طرف سے اسے ملی تھیں۔ ماں کا ذکر کر کے وہ ذہنی اذیت محسوس کرتا تھا، اور جب بگی سڑک پر ہچکولے کھا رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کے لیے ان خوبیوں کی وجہ سے دعا کی جو اسے اس کی طرف سے ورثے میں ملی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ غمگین تھا اور خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ خیالات میں کھو کر اور اس راز کے اظہار پر جو اس نے اپنی ماں کے متعلق کیا تھا، اس نے خاموشی کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے توڑنے سے میں ڈرتا تھا۔ اس کے الفاظ اور غمزدہ لہجے نے میرے دل پر نہایت گہرا اثر کیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جسے میں زندگی بھر نہ بھول سکا۔ سب ہیڈنگ: آبائی زندگی۔ لنکن کی والدہ نینسی ہینکس نے اپنے چچا اور چچی کے ہاں پرورش پائی تھی۔ غالباً اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس کا علم ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ دستاویز پر وہ انگوٹھا ہی لگاتی تھی۔ وہ تیر و تاریک جنگل کے مرکز میں رہتی تھی۔ جب اس کی عمر 21 برس کی ہوئی تو اس نے کینکی کے ایک کند ذہن، ناخواندہ، جاہل اور گھٹیا آدمی سے شادی کر لی جو ہرن کا شکار بھی کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھامس لنکن تھا۔ تھامس لنکن اچھا پیراگ تھا، لیکن وہ اچھی طرح پانی میں نہیں بہہ سکتا تھا۔ اس نے کئی پیشے اختیار کیے، مثلاً سڑکوں کی مرمت، جھاڑیاں کاٹنا، ریچھ پکڑنا، زمین صاف کرنا، غلہ اگانا، گلیوں کے مکان تیار کرنا۔ غرض یہ کہ اس نے مختلف پیشے اختیار کیے اور جس طرح بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی اس نے بجھانے کی کوشش کی۔ مختلف موقعوں پر اس نے قیدیوں کی چوکیداری کا بھی کام کیا۔ 1805 میں ایک شخص ہارڈن کاؤنٹی اسے نافرمان غلاموں کو پکڑنے اور سزا دینے کے عوض 6 سینٹ فی گھنٹہ اجرت دیا کرتا تھا۔ اسے روپیہ خرچ کرنے کا کوئی شعور نہ تھا۔ انڈیانا کے اس نے ایک کھیت میں 14 سال گزارے اور اس عرصے میں وہ سالانہ 10 کروڑ روپے کی بچت بھی کر سکتا تھا۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا جب وہ نہایت ہی تنگ دستی سے زندگی گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی بیوی اپنے چیتڑوں کو ٹانکنے کے لیے جنگلی کانٹے استعمال کرتی تھی۔ اس زمانے میں وہ الزبتھ ٹاؤن گیا اور وہاں ایک جنرل سٹور سے اس نے بازو بند ادھار خریدا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے ایک نیلامی کے موقع پر $3 کے عوض ایک تلوار خریدی۔ وہ اپنا ریشمی بازو بند پہن کر اور تلوار لگا کر ننگے پاؤں پھرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ایک قصبے میں نقل مکانی کر لی اور ایک بڑھئی کی حیثیت سے روزی کمانے کی کوشش کی۔ ایک کارخانے کی تعمیر میں اسے کام مل گیا، لیکن وہ نہ لکڑی کو پیمائش کے مطابق صحیح کاٹ سکتا تھا نہ اسے ہموار کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کا مالک اس پر سخت ناراض ہوا اور کام خراب کرنے کی وجہ سے اسے کوئی محنتانہ بھی نہ دیا گیا۔ بعد ازاں اس کے خلاف 3 مقدمے دائر ہوئے۔ ٹام لنکن جنگل کا بادشاہ تھا اور کند ذہن تھا۔ اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا اصل مقام جنگل ہی ہے۔ چنانچہ وہ جلد ہی اپنی بیوی کو جنگل کے کنارے ایک پتھریلے خطے میں لے گیا اور پھر اسے کبھی جنگل کو خیر باد کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ الزبتھ ٹاؤن کے قریب ہی ایک وسیع صاف خطہ زمین تھا
جسے ویرانہ کہا جاتا تھا۔ پشت ہا پشت سے انڈین وہاں آگ جلاتے رہتے تھے۔ انہوں نے درختوں، جھاڑیوں اور زیر درختی کو جلا کر اس کی جگہ کو صاف کیا تھا۔ اب وہاں دھوپ میں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جہاں بھینسیں لطف اندوز ہونے اور چرنے کے لیے آتی تھیں۔ دسمبر 1808 میں ٹام لنکن نے اس ویرانے میں 66 سینٹ کے عوض ایک کھیت خریدا، جو 2/3 سینٹ فی ایکڑ پڑا۔ اس میں ایک شکاری کی جھونپڑی تھی، نہایت ہی بھدا قسم کا ایک کمرہ جنگلی ترش سیبوں کے درختوں کے درمیان واقع تھا، اور نصف میل دور ایک ندی بہتی تھی، جس کے آس پاس موسم بہار میں کثرت کے ساتھ پھول کھلے ہوتے تھے۔ موسم گرما میں باز نیلے آسمان پر بڑے آرام سے ان کے سروں پر چکر لگاتے تھے، اور لمبی لمبی گھاس بحر بے قراں کی مانند ہوا میں لہراتی تھی۔ وہاں لوگ مستقل طور پر آباد نہیں ہوتے تھے۔ سردی کے موسم میں تمام کینٹکی میں یہ سب سے ویران خطہ شمار ہوتا تھا۔ اس شکاری کی جھونپڑی میں، جو ویرانے کے کنارے واقع تھی، شدید موسم سرما میں ابراہم لنکن اس دنیا میں وارد ہوا۔ یہ 1809 کا واقعہ ہے۔ وہ اتوار کے روز صبح کے وقت ایک 500 کی چارپائی پر، جس پر غلے کا بھوسا بچھا ہوا تھا، پیدا ہوا۔ باہر زبردست آندھی آئی ہوئی تھی۔ فروری کی تیز اور تند ہوا کے ساتھ گیلیوں کے شگافوں میں سے برف ان کے مکان میں داخل ہو رہی تھی۔ نینسی اور اس کا بچہ ریچھ کی کھال میں لپٹا ہوا تھا، جس سے سرد ہوا ٹکرا کر گزرتی تھی۔ 9 سال کے بعد 35 برس کی عمر میں اولین آباد کاروں کی سختیاں جھیلنے کے باعث اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ خوشی سے بالکل ناآشنا تھی۔ جہاں کہیں بھی وہ قیام کرتی، اسے اپنے ناجائز بچے کی پیدائش کے متعلق طعنے سننے پڑتے۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ مستقبل کا قطعاً اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب احسان مندی کے جذبات کے تحت لوگ اس جگہ سنگ مرمر کا مبد تعمیر کریں گے، اور اس کے مصائب اور دکھوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اس زمانے میں علامتی سکہ چلتا تھا، لیکن جنگلات کے علاقوں میں اکثر اسے شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بیکار سمجھا جاتا تھا۔ سور اور ہرنوں کی رانیں، شراب، جانوروں کی کھالیں اور غلہ اشیاء تبادلہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ بعض اوقات عیسائی مبشرین کو ان کی تنخواہ کے ایک حصے کے بدلے شراب دی جاتی تھی۔ 1816 کے موسم خزاں میں، جب ابراہم کی عمر 7 برس تھی، ٹام لنکن نے اپنے کینٹکی کے کھیت کی پیداوار کے بدلے 400 گیلن شراب حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے کنبے کو تاریک اور ویران انڈیانا کے جنگلوں میں لے گیا۔ وہاں اس کا قریب ترین پڑوسی ایک ریچھ کا شکاری تھا، اور ان کے ارد گرد اس قدر گھنے درخت، انگوروں کی بیلیں اور زیر درختی تھی کہ انہیں کاٹ کر راستہ بنانا پڑتا تھا۔ یہاں ابراہم نے اپنی زندگی کے آئندہ 14 سال گزارے۔